سعادت کی بات ہے کہ شام کے مسلمانوں کے حق میں اور ان کے لیے مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بولنے کا کچھ موقع فراہم کیا۔ جب سے یہ شام کے اوپر یہ مظالم ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، بہت سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں شام کے مسلمانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، بلکہ جیسے ہمارے بھائی نے ابھی بات کی، شام کے مسلمان کیا بلکہ شام کے انسانوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں بہت پریشان رہتا تھا کہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں پیسے پہنچائیں، بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں، جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے ان کے پہننے کے لیے لباس کا انتظام کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کون سا ایسا قابل اعتماد ذریعہ ہے، کون سا ایسا قابل اعتماد وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم وہاں تک ان مظلوم انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور قابل اعتماد ذرائع سے ہم وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی ایسے حالات ہوتے ہیں تو بہت سے 2 نمبر لوگ بھی ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بھیک کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا اور میں صرف اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں اس مذہب نے ہمیں انسانیت کی خدمت اور انسانوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کی اہمیت کو کتنے اہتمام سے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بلد 30واں پارہ آپ نے پڑھا ہوگا، لا اقسم بہذا البلد، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ایک شکایت کی ہے۔ فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ اللہ نے انسان پر اپنی نعمتوں کو ذکر کیا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان بولنے کے لیے تمہیں زبان نہیں دی ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہاری زبان نہیں بنائی اور ہم نے تمہیں غلط اور صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ تمہیں ایک صحیح راستہ بھی معلوم ہے، ظلم سے بچنے کا راستہ، مظلوم کی مدد کا راستہ، اور غلط راستہ بھی تمہارے علم میں ہے، ظلم کرنے کا راستہ۔ انسان جب کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ یہ جو ملامت کا عنصر ہے یہ اللہ نے انسان کے دل میں رکھا ہے، کبھی بھی وہ ظلم کر کے مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اللہ انسان سے شکایت کر رہے ہیں کہ میں نے تمہارے ضمیر میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تم ظلم کا راستہ جب اختیار کرتے ہو تو تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرتا ہے، اور تم جب مظلوم کی مدد کرتے ہو تو تمہارا ضمیر خوش ہوتا ہے، تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ضمیر کی آواز کو کچل دیتے ہیں۔ میں کل ناگن چورنگی کے قریب تھا تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اس کو اگر میں اپنے دماغ سے بھلاتا نہیں اور کسی اور طرف توجہ نہ کرتا تو شاید میری نیند اڑ جاتی رات کی، اور اس کے آثار اب تک میرے دل پر ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت چیختی بھی جا رہی ہے۔ میں بائک پر تھا، میرے ساتھ ہمارے دوست بھی تھے، تو ہم نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگی کہ میرا بچہ کوئی چھین کے بھاگ گیا ہے۔ بیچاری بھاگ رہی، غریب عورت تھی جو جھونپڑیوں والی ہوتی ہیں، اس کے وجہ سے پتہ چل رہا تھا، چیختی بھی جا رہی ہے۔ ہم نے فوراً بائک گھمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ میری جو کیفیات ہیں، جو کل کے واقعے کے ساتھ جو میری جذبات تھے، وہ دوبارہ میں انہی جذباتی کیفیات میں آ رہا ہوں۔ میں کوشش کر رہا ہوں اس کیفیات سے اپنے آپ کو نکال کے بات کروں تاکہ میں یہ اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں جلد سے جلد جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو میں مکمل کر دوں۔ تو ہم اس گاڑی کے پیچھے بھاگے، لیکن اندھیرا تھا، وہ گاڑی بہت اسپیڈ میں نکل گئی۔ پولیس کو بلایا گیا، پولیس نے بھی موبائل لے کر آئی، پولیس اس گاڑی کے پیچھے بھاگی، واللہ اعلم پھر اس کی بچی ملی نہیں ملی۔ ایک پورا ایک گینگ ہے جو بچوں کو اغوا کرتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے سینے میں پتھر ہے یا کیا ہے، کہ جو چند پیسوں کی خاطر 2 سال کی بچی تھی، ظاہر ہے اسمگلنگ ہوگی اس کی، جو بھی
ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، بھکاری بنایا جاتا ہے، بعض بچوں کو اغوا کر کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جاتے ہیں، پھر ساری زندگی ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو وہ اس بیٹی کو نفرت سے دیکھتے تھے اور زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کافر تھا، اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہوا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، حالت کفر میں مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا ہے، بلکہ نہیں، حالت کفر میں مجھ سے ایک ایسی نیکی ہوئی ہے کہ وہ اتنی بڑی نیکی ہے، مگر مجھے ڈر یہ ہے کہ میں نے آپ سے ہی سنا، آپ ہی کی تعلیمات ہیں کہ کفر کی حالت میں انسان جو نیکی کرتا ہے دنیا میں اس کا اجر ہے لیکن آخرت میں نہیں ہے، لیکن میری تو بہت بڑی نیکی ہے، وہ تو ضائع ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نیکی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں ایک جھونپڑی کے قریب سے گزر رہا تھا تو مجھے میاں بیوی کے لڑنے کی آواز آئی. میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا جھگڑا کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے اور باپ ماں کی گود سے اس بیٹی کو چھین رہا ہے. میں نے پوچھا کیوں چھین رہے ہو؟ تو ماں نے بتایا کہ یہ میری لخت جگر کو، میرے لخت جگر کو مجھ سے چھین کے زندہ دفن کرنا چاہتا ہے. ماں پہ کیا گزرے گی اس کی بچی کو اس کی گود سے چھینا جائے اور اسے زندہ دفن کیا جائے. تو وہ شخص جو نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس لڑکی کے باپ سے کہا کہ تم یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں یہی ہے نا کہ تم بیٹی کی پیدائش پہ خوش نہیں ہو، تم بیٹی گھر میں رکھنا تمہارے لیے ذلت کی بات ہے، تو تم اس کی قیمت لگاؤ، میں تم سے یہ خریدتا ہوں. وہ منہ ماں کی قیمت لگائی اس نے، یہ مالدار تھے، انہوں نے وہ بچی خرید لی. خریدنے کا مقصد کوئی یہ نہیں کہ اس کو کوئی کاروبار کا ذریعہ بنائے، تاکہ اس بچی کی جان بچ جائے، اس کی کفالت کا کوئی انتظام ہو جائے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس طرح سے 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے. 100 لڑکیوں کو اس طرح سے میں نے زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے. کیا میری یہ نیکی قیامت کے دن کام آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ نیکی تھی جس کی وجہ سے آج تمہیں اللہ نے کلمہ شہادت کی توفیق عطا فرمائی. تو دیکھیں، ہمیں ہر دور میں دونوں قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، ظلم کرنے والے بھی اور مظلوم کی مدد کرنے والے بھی. ایک اور صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اپنا اس طرح کا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تھی کفر کی حالت میں، تو میں اسے لے گیا، میں سفر پہ تھا، جب واپس آیا تو بچی بڑی ہو چکی تھی، 3-4 سال کی. میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں کہ بیٹی ہوئی ہے. 3-4 سال کے بعد واپس آئے تو میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں کہ بیٹی ہوئی ہے. میں سمجھا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، وہ چھپاتی رہی مجھ سے. اس کو ڈر تھا کہ جیسے ہی باپ کو پتہ چلے گا باپ کہیں اس کو قتل نہ کر دے. کہتے ہیں مجھے جس دن پتہ چلا میں نے فوراً کدال اٹھایا اور زمین کھودنا شروع کی، اور وہ بچی اپنے معصوم ہاتھوں سے قبر سے مٹی نکالتی تھی. کتنا سخت دل، آپ اندازہ لگائیے کہ بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے خود ہی اپنی قبر کھود رہی ہے، مگر اس معصوم کو یہ نہیں پتا کہ یہ قبر میرے ہی لیے اور مجھے ہی دفن کرنے کے لیے کھودی جا رہی ہے. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو چیخیں نہیں سنی اور اس کو اس طرح مٹی ڈال کے ہلاک کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے یہ واقعہ سن رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اب ان کو چونکہ ندامت ہو گئی، توبہ کر رہے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا، کیا اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے. ہمیں اس دور میں 2 مثالیں ملی. ایک وہ جو اپنی بیٹی کو دفن کر رہا ہے
اور ایک وہ جو 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا رہا ہے اپنا مال خرچ کر کے، اپنا پیسہ خرچ کر کے۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیت کا مطلب، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اپنے اختیار سے انسان چاہے ظلم کرے اور چاہے اپنے اختیار سے انسان مظلوموں کی مدد کرے۔ اور یہ بات بھی خوب اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں اس نے انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیں بے پناہ تاکید کی۔ میں جو قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا اس کو میں پہلے کمپلیٹ کروں، پھر میں انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی بات آگے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے انعامات کو بیان کیا۔ الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، ولسانا وشفتین، زبان دی ہے، ہونٹ دیے۔ آگے انسان سے شکایت کیا کی ہے؟ انسان سے اللہ نے جو شکایت کی، فلاقتحم العقبہ، فرمایا یہ مزے کی زندگی میں پڑ گیا اور اس نے مشکلات کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہ صرف اپنی آسائش، اپنے آرام، میرا پیٹ کیسے بھرے گا، میری جاب کیسے اچھی ہوگی، میری صحت کیسے اچھی ہوگی، میں زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت والی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں، چیز میں لگ گیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ فرمایا وما ادراک ما العقبہ، آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ جس مشکل زندگی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن مجید کی عادت ہے جب قرآن کسی چیز کو بہت اہتمام سے بیان کرتا ہے تو پہلے سوال قائم کرتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ مشکل گھاٹی جس سے گزرنے کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا چیز ہے۔ پھر اللہ نے یہ سوال قائم کر کے آگے جواب دیا، اور جواب شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ فرمایا فک رقبہ، فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فرمایا وہ دشوار گھاٹی جس پہ چلنے کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کسی غلام کو، چاہے وہ کافر ہو، غلام جو ہے نا پہلے زمانے میں تو زیادہ تر کافر ہی ہوا کرتے تھے، اس غلام کو کسی انسان کی غلامی کی توق سے نکالنا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جنگوں میں جو قیدی آتے تھے ان کو غلام بنا کے رکھ لیا جاتا تھا، وہ اکثر کافر ہوتے تھے۔ تو قرآن اہل اسلام کو خطاب کر رہا ہے کہ جو کافر جنگ میں غلام بن کر آئے ہیں اور جن کی گردن پر قابض ہیں، مسلمان قابض ہیں، تو وہ گھاٹی کیا ہے کہ تم نے ان غلاموں کو آزاد کرانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ انسان کی غلامی کے توق سے نکلے۔ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فرمایا گھاٹی میں دوسرا، اس گھاٹی میں داخل ہونے کے لیے دوسرا کام کیا کرنا ہے جس کو اللہ گھاٹی سے تعبیر کر رہے ہیں؟ گھاٹی کہتے ہیں مشکل راستہ، دشوار گزار راستہ۔ فرمایا اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جب بھوک کا دن ہو تو کسی ایسے شخص کو کھانا کھلانا جس کے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو۔ اب دیکھیں، اب یہ پوری آیتوں کو آپس میں ملائیں تو اللہ کی شکایت کیا ہوئی کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہوں اور کھانا نہ مل رہا ہو، اور تم اپنے لیے بجائے اس کے کہ ان کے کھانے کا انتظام کرو صرف اپنے پیٹ کا انتظام کرتے ہو، اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہو۔ اللہ قرآن مجید میں اس کو شکایت سے تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ تو ہماری نعمتوں کا بدلہ تو نہ ہو۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، فرمایا ان یتیموں پہ خرچ کرو جو تمہارے رشتہ دار ہیں، یا مسکینا ذا متربہ، یا وہ غریب لوگ جو رشتہ دار تو نہیں ہیں لیکن بھوک نے ان کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہے۔ بعض ایسے بھوکے ہوتے ہیں کہ وہ بھوک کی حالت میں چل نہیں سکتے۔ تو میرے بھائی، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کی یہ تعلیمات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں ہے کہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر اتنے سخت دل تھے کہ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا زمانے جاہلیت میں۔ اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اتنے نرم دل ہو گئے کہ جب خلیفہ بنے ہیں، سب نے کتابوں میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے کہ اپنے کندھے پہ راشن کی بوریاں ڈال کے گھوما کرتے تھے، کہیں میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ آپ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ سے رات کو گزر رہے ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ امیر المومنین ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اور ایک طرف اتنے سخت دل، اسلام سے پہلے، اسلام لاتے ہی ایسی نرمی پیدا ہو گئی۔ گزر رہے ہیں، رات کا وقت، کسی جھونپڑی سے آواز آئی، ایک عورت امیر المومنین کو برا بھلا کہہ رہی ہے
یعنی اللہ عمر اور امیر المومنین کو خائب و خاسر کرے، اسے اپنی رعایا کا خیال نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بجا کے اندر گئے، اس سے وہ نہیں پہچانی کہ یہ امیر المومنین ہے۔ پوچھا کیا حال ہے بڑھیا؟ اس نے بتایا کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بیت المال سے راشن کی بوریاں اٹھائیں۔ آپ کے خادم نے کہا کہ یہ بوریاں آپ میرے کندھے پہ ڈال دیں۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن بھی کیا میرا گوشت تم اپنے کندھے پہ اٹھاؤ گے؟ اتنی تڑپ ہے کہ میں خود جا کے جو ہے نا ان میں یہ راشن تقسیم کروں۔ گئے ہیں، جھونپڑی میں گئے اور کھانا اپنے ہاتھوں سے پکایا، بچوں کو کھلایا۔ خادم نے کہا کہ حضرت آپ کی جو ذمہ داری تھی پوری ہو گئی، آپ نے ان کو کھانا بھی بنا دیا، ان کو کھلا بھی دیا، بچے کھا رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، اب آپ چلے جائیے۔ حضرت عمر بیٹھے رہے۔ خادم سے کہا کہ جیسے میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھ لوں۔ یہ جذبات مجھے بتائیے کہ کس نے پیدا کیے؟ کیا اس وقت کوئی حقوق انسان کے نام پہ کوئی تنظیمیں تھیں، یا بچوں کی کوئی تنظیمیں تھیں جو احتجاج کر رہی تھیں، بچوں کے نام پہ کوئی تنظیم بنی ہوئی تھی؟ یہ ساری اسلام کی تعلیمات کے اثرات تھے کہ اسلام نے ان کے دل میں یہ نرمی پیدا کی۔ ہم چونکہ اسلام کو پورے طریقے سے فالو نہیں کرتے، ہم سنتے رہتے ہیں، بہت کچھ دیکھتے رہتے ہیں، ایسے بھی حالات ہو رہے ہیں سڑک پہ کوئی بندہ، کوئی گاڑی والا کسی کو مار کے چلا گیا، پھینک کے چلا گیا، اور کوئی دوسرا اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی حالات ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ شام کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا انسانوں کے ساتھ، جیسے ہمارے بھائی نے بہت اچھی بات کی، صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، قرآن مجید نے اس کے لیے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے؟ میں اس بارے میں صرف ایک آیت پڑھوں گا، اور وہ آیت اتنی جامع ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آیت اللہ نے شام ہی کے بارے میں نازل فرمائی۔ فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّهُمْ۔ فرمایا دیکھو تمہارے بھی بچے ہیں، یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، تمہاری بھی اولادیں ہیں، آج اگر تم مر جاتے ہو اور پیچھے تمہاری اولادوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو تمہارے کیا جذبات ہیں کہ تمہاری اولاد کے ساتھ کل کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ بتائیے ہمارے کیا جذبات ہوں گے؟ یقیناً ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے اگر چھوٹے بچے ہیں اور میری کہیں ایکسیڈنٹل موت ہو جائے تو باپ کی اور ماں کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ کوئی ہو جو ہمارے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرے، کوئی ہو جو ہمارے بچوں کی جائیداد اور وراثت کی حفاظت کرے، کوئی ہو جو معاشرے میں ان کو عزت دلائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسروں کے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی وہی سوچو جو اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہو، اس لیے کہ اگر تم نے ان کے بارے میں وہ کچھ سوچا جو اپنوں کے بارے میں سوچتے ہو، کل اگر تمہارے ساتھ خدا نخواستہ ظلم کے حالات ہوئے اور تمہاری اولادیں ترسی مدد کے لیے، تو اللہ کل غیب سے تمہاری اولادوں کے لیے بھی انتظام پیدا کریں گے، کل اللہ تمہاری اولادوں کے لیے بھی انتظام کریں گے۔ اور اگر ہم دوسروں کی اولادوں پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے بس تبصرے کرتے رہیں، فیس بک پر ویڈیو شیئر کرتے رہیں اور باتیں کرتے رہیں، تو ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لوگوں کے قلوب، دنیا کے نقش اللہ کے ہاتھ میں، کل یہ حالات اللہ نہ کرے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں اور ہماری اولادوں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور پھر وہی ہوگا، لوگ بارڈر بند کر دیں گے تو ترکی کی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے کہ جنہوں نے اتنے لاکھ مہاجرین کا انتظام کیا، ورنہ آج کل سب اپنی اپنی میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی حکومت کسی دوسری حکومت یا اس کی عوام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساتھ جبھی دیا جاتا ہے جب اپنے بھی کچھ مفادات ہیں، جب تک اپنے مفادات ہیں سب کچھ ہے، جہاں اپنے مفادات پہ زد پڑتی ہے سب منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایک ملک کے لوگ اپنے ملک کے لوگوں کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں سوات میں جب حالات خراب ہوئے، آپریشن ہوا، لوگوں نے ہجرت کی، بہت سے لوگوں نے کراچی میں دروازے بند کر لیے کہ ہم ان کو کراچی نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ حالات جب ایک ملک کے اندر اس طرح سے حالات ہوتے ہیں تو دنیا تو پھر بہت بڑی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا شمار ان لوگوں میں کریں جن کے سینے میں دل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی مثال دی ہے، دل کی نرمی اور سختی کی مثال دی۔ فرمایا کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، فرمایا بعض لوگوں کے دل پتھر کے ہوتے ہیں، پتھر کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور فرمایا پتھر دل کی بھی دو قسمیں ہیں. اگر تمہارے سینے میں دل پتھر کے ہیں تو یہ بھی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ایسے دل ہو گئے ہیں کہ پتھر میں بھی بعض ایسے پتھر ہیں جن کو پھاڑو تو چشمہ پھوٹتا ہے اس کے اندر سے، پھٹتے نہیں ہیں لیکن اگر ایک دفعہ پھٹ جائیں تو چشموں کے چشمے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تمہارے دل ایسے پتھر کے بن چکے ہیں کہ اگر یہ پھٹتے بھی ہیں تو بھی ان میں کچھ نہیں نکلتا، ایسے بے جان دل. تو میرے بھائی ہماری یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، ہماری یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. ہماری وہ کیفیت ہونی چاہیے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کے بعد تھی. ہماری وہ کیفیت ہونی چاہیے جو صحابہ کرام کی اسلام لانے کے بعد کیفیت بنی تھی. میں چند حدیثیں بیان کرتا ہوں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم دیا ہے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا دین و مذہب جب جانور پہ ہمیں ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو انسان کا درجہ تو جانور سے بہت بڑا ہے. قرآن مجید میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. فرمایا کہ ہم جو تمہیں کافر سے لڑنے کا حکم دے رہے ہیں یہ وہ کافر ہے جو تم سے لڑتا ہے میدان جنگ میں جس سے تمہاری فائٹ ہے. فرمایا جو کافر تم سے نہیں لڑتا وہ امن سے ہے. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلامی ملک میں رہنے والے کسی کافر کو قتل کیا تو قیامت کے دن اس کا ذمہ میرے اوپر ہے، میں اس کی طرف سے قصاص لوں گا. تو یہ آداب سکھائے ہیں انسانیت کے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کسی نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا تو اللہ اسے پوری انسانیت کا قتل قرآن مجید میں قرار دیتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا. تو میں نے جب وہ دیکھا نا واقعہ کہ بچی کو چھین لیا گود سے تو مجھے تو یہ حدیث ذہن میں آئی اور ایک اور واقعہ ذہن میں آیا. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے چڑیا کے کچھ بچے لے کے چھوٹے چھوٹے جو بالکل گھونسلے سے نکلے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں گزر رہا تھا ایک گھونسلے میں مجھے ایک چڑیا کے بچے نظر آئے تو میں نے تفریح کے لیے وہ بچے نکال کے لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ ان کی ماں ان بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، ان بچوں کو واپس گھونسلے میں رکھ کر آؤ. جانور سے اس کا بچہ ناحق چھیننے کی اجازت نہیں ہے. تو انسانوں کے اور ان کی اولادوں کو ان کے رشتہ داروں سے جدا کر دینا اور ان پہ اس طرح سے ظلم زیادتی کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ چیونٹیوں کے بل کے قریب آگ جلا رہے ہیں چولہے کے لیے تاکہ کچھ پکائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ یہاں چیونٹیوں کا بل ہے، یہاں سے ہٹ کے آگ جلاؤ. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يعذب بالنار الا رب النار. فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. انسان کسی انسان کو آگ سے نہیں جلا سکتا کیونکہ آگ میں تکلیف بہت ہوتی ہے. تو جانور کو بھی آگ سے جلانے کی اجازت نہیں. اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے انبیاء میں ایک نبی کو چیونٹی نے کاٹا تو ان نبی نے تمام چیونٹیوں کو مار دیا. تو اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی کہ کاٹا ایک چیونٹی نے، آپ نے سب کو کیوں مارا؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک چیونٹی کو بھی ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جو جانور موذی ہیں یا چیونٹیاں گھر میں تکلیف دے رہی ہیں آپ کو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو اس پہ آپ اسپرے بھی کر سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، لیکن جو آپ کو تکلیف نہیں دے رہی جو چیونٹی وہ اپنے بل میں ہے اس آپ کا اس سے کیا صرف تفریح کے لیے آپ اس کو مار دیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نشانہ بازی سیکھ رہے ہیں اور انہوں نے نشانے بازی سیکھنے کے لیے ایک مرغی کو باندھا ہوا ہے. جیسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے ہیں وہ لوگ فوراً بھاگ گئے. ان کو پتا تھا کہ یہ پکڑیں گے، مجھے ہمیں پکڑیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر غضبناک ہوئے اور فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ لعنت فرمائی ہے جو نشانہ بازی سیکھنے کے لیے مرغیوں کو ہدف بناتا ہے. ناحق قتل ہو رہا ہے ایک جانور کا. ہمارے ہاں گوشت کھانے کی اجازت ہے، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جانور تمہارے لیے پیدا ہوئے. گوشت کھانے کا جو اسلام نے طریقہ رکھا ہے، دنیا کے بہت سارے لوگ مذہب ہیں جو گوشت کھاتے ہیں مگر جانوروں کو جس طرح ہلاک کرتے ہیں اس میں ہلاکت کا جو طریقہ ہے وہ جانور کے لیے انتہائی اذیتناک ہوتا ہے. اسلام نے اپنی خوراک کے لیے بھی اگر آپ جانور کھا رہے ہیں
تو اسلام نے حکم دیا ذبح کرنے کا. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ ذبح کرنے سے جانور کو تکلیف کا احساس بہت کم ہوتا ہے. جیسی گلے پہ چھری چلتی ہے وہ اس کا جو دماغ اور باڈی کا جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تڑپتا تو بہت ہے, درد تو بہت آتا ہے, مگر تکلیف نہیں ہوتی. اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا ذبح کرنے کا ارادہ ہو فَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ, اسے چاہیے کہ اپنے ذبح ہونے والے جانور کو راحت پہنچائے. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے اور لٹانے کے بعد چھری تیز کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ چھری تم اسے لٹانے سے پہلے نہیں تیز کر سکتے تھے؟ یعنی اتنے وقت جو یہ لیٹی ہوئی ہے اور اتنے وقت جو اذیت میں گزر رہی ہے, اس کا ٹائم گزر رہا ہے, چھری پہلے تیز کرتے بعد میں اس کو لٹاتے. جانوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہدایات دی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا, بہت لاغر اونٹ تھا. وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم, اس کے مالک سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اس جانور کے بارے میں, اس لیے کہ تم سے اس جانور کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اس کی خوراک کا خیال کیوں نہیں کیا, اس کی لباس کا خوراک, اس کے جو ہے خوراک کا خیال کیوں نہیں کیا, اس کی ضرورتوں کا خیال کیوں نہیں کیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں نے اپنے اونٹوں کے پانی پلانے کے لیے ایک حوض بنایا ہے. حوض ہوتا کیا ہے کہ میں نے وہ بنایا تو اپنے اونٹوں کے لیے, لیکن اس میں اور بھی بہت سارے جنگل کے جانور آتے ہیں اور پانی پیتے ہیں, تو کیا مجھے اس میں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر, ہر روح والے مخلوق جس کے اندر بھی روح ہے اس پر احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. جتنے جانور تمہارے حوض سے پی رہے ہیں یہ اجر ضائع نہیں ہو رہا, اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے جب جانور کو پانی پلانے کا اجر ہے تو انسان کی پیاس بجھانے کا کس قدر اجر ہوگا. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, انسان کے لیے تو اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک عورت تھی, اس نے بلی پالی ہوئی تھی. کسی دن غصے میں آ کے بلی کو باندھ دیا, اب نہ اسے کھلا رہی ہے اور نہ چھوڑتی ہے کہ وہ بیچاری خود چل پھر کے کھا سکے. وہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس عورت کو اس بلی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالا. اس بلی کی وجہ سے. بلی کی حیثیت کیا ہوتی ہے, اوقات کیا ہوتی ہے. اور اس سے بھی عجیب مثال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا, گنہگار تھا, اسے پیاس لگی, وہ کنویں میں اترا, بہت شدید پیاس تھی, کنویں میں اترا, پانی پیا, سیراب ہوا. جب کنویں سے باہر آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے کیچڑ کھا رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو خیال آیا کہ تھوڑی دیر پہلے میری جو حالت تھی وہی اس کتے کی حالت ہے. ویسے تو انسان کو ترس نہیں آتا کسی بھوکے پر, کسی پیاسے پر, خود بھوکا ہوتا ہے, خود پیاسا ہوتا ہے, خود پریشانیوں میں گھرا ہوتا ہے, خود بے گھر فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہو اور کوئی اس کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہ ہو, پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ ظلم کیا ہوتا ہے, بھوکا کیا ہوتا ہے, بے گھر لوگ کسے کہتے ہیں. ویسے وہ شاید کتے کو نہ پلاتا زندگی میں کبھی بھی, ایسا رحم دل نہیں تھا, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس نے دیکھا کہ کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے تو اسے خیال آیا کہ میری تھوڑی دیر پہلے جو کیفیت تھی وہی کیفیت کس کی ہے, اس کتے کی ہے. وہ اترا اور اپنے موزوں میں پانی بھر کے لایا اور اس کتے کو پلایا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ, اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی اور اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اس نیکی کی وجہ سے. عین ممکن ہے ہم کسی مظلوم کی مدد کریں تو اللہ ہمارے بھی کسی خطا کو معاف کر دیں اس کی وجہ سے. اور ہمارے مذہب نے تو ہمیں ایک اور بھی اچھی چیز بتائی ہے, ہر انسان کو اپنے والدین سے, اپنے باپ داداؤں سے محبت ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے والدین کے ساتھ, وہ مر جاتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم ان کے لیے کیا کریں. ہمارے پاس حدیث میں اس کا بھی حل بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک خاتون آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں جو ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے, اب میں اپنی ماں کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ افاتصدق عنہا, کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں صدقہ کروں اور نیت یہ کروں کہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہے. کتنا بڑا اللہ کا ہم پر ایک انعام ہے, احسان ہے
کہ ہمارے جو لواحقین دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کو ثواب پہنچانے کے لیے بھی صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، مظلوموں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم ان کے لیے کریں گے، کل ہم جب دنیا سے جائیں گے تو ہماری اولادیں ہمارے لیے کریں گی۔ تو کیونکہ عمل کا دروازہ جو ہے نا زندگی میں بند ہو جاتا ہے، نبی نے فرمایا صرف 3 چیزیں ہیں جن کا ثواب تمہیں قبر میں بھی ملے گا، ایک علم جو تم چھوڑ کر جا رہے ہو، اور فرمایا صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ جو رہنے والا ہو، باقی رہنے والی چیزیں جس کا لوگ فائدہ اٹھائیں، اور فرمایا او ولد صالح یدعو له، تمہاری وہ نیک اولاد جو تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ایک آخری حدیث سنا کے بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے درخت لگایا، درخت میں اس کی نیت کیا تھی؟ اپنا فائدہ، اپنی چھاؤں۔ درخت لگانے کے بعد یہ شخص مر گیا، فرمایا اس درخت سے جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے، چھاؤں استعمال کریں گے یا اس کا پھل کھائیں گے، اس کو قبر میں ثواب ملے گا۔ اور آگے فرمایا جب تک اس درخت سے چرند پرند بھی فائدہ اٹھائیں گے تو وہ جو جانور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس فائدے کا ثواب بھی اللہ اس کو پہنچائیں گے۔ دیکھیے جب جانور کے بارے میں یہ ہدایات ہیں تو یہ تو مسلمان ہیں اور انسان ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اور میں آخر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے بھی اس موضوع پر بولنے کے لیے کوئی اسٹیج فراہم کیا، ورنہ میں پریشان تھا میں کیا بولوں۔ میں ان کے ظلم کی داستانیں اگر بیان کروں گا تو وہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے فیس بک، میں کروں کیا ان کے لیے؟ مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا کہ میں ان کے لیے بات کرتے ہوئے ایک کانفیڈنس کے ساتھ، ایک اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بھئی اب ہمیں اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، ہم اس طرح سے مدد کر کے کم از کم اپنے دل کی پیاس تھوڑی سی بجھا سکتے ہیں۔ کچھ نہ تو کہا مشہور مقولہ ہے نا، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا سکتے ہیں، تھوڑا سا ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ٹوٹا پھوٹا کچھ ہم نے بھی کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق